السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی میرے محترم پیارے بھائی شفقت محمود صاحب، آپ کا سوال بہت اوپر چلا گیا تھا، اس لیے مجھے نظر نہیں آیا۔ تو آپ کا صدقے کے متعلق سوال تھا کہ کیا صدقہ صرف سرن ہی دینا چاہیے یا علل اعلان بھی دیا جا سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپ کر صدقہ دینے کو افضل قرار دیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی نفلی صدقہ دینا ہو تو وہ آپ چھپ کر دیں گے تو یہ افضل عمل ہے، کیونکہ مسند احمد کے اندر صحیح درجے کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اما الثلاثۃ الذین یحبہم اللہ عز وجل فرجل آتا قوما فاسألهم باللہ ولم يسألهم بقرابۃ بینہم فمنعوہ فتخلف رجل بأعقابہم فأعطاہ سرا لا يعلم بعطیتہ الا اللہ والذی اعطاہ، کہ وہ تین افراد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب رکھتا ہے، ان میں سے ایک تو وہ آدمی ہے جو کسی قوم کے پاس آ کر اللہ کے نام پر مانگتا ہے، ان سے کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانگتا، لیکن پھر بھی وہ اسے نہیں دیتے، چنانچہ ایک آدمی اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور سائل کو چھپ کر صدقہ کرتا ہے۔ یعنی جو اس طرح چھپ کر دیتا ہے اس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، مانگنے والے کا یہاں پہ ذکر نہیں ہو رہا۔ یعنی جو اللہ کے نام پر مانگتا ہے پھر بھی اسے لوگ نہیں دیتے، اور ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اسے کوئی کچھ نہیں دے رہا اور وہ اس کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ میں ان لوگوں سے چھپ کر اس کو دوں گا، اور وہ لوگوں سے چھپ کر صدقہ کرتا ہے، تو اس بندے سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، اور اس کے عطیے کو اللہ کے سوا اور دینے والے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی لا یعلم بعطیتہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اس کے صدقے کو کوئی نہیں جانتا، والذی اعطاہ، یا پھر وہ جانتا ہے جو صدقہ دیتا ہے، یعنی دینے والے اور اللہ کے سوا اس کے صدقے کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور چھپ کر دینے کو اعلانیہ سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ لہذا چھپ کر صدقہ کرنے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ علل اعلان بھی صدقہ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن نفلی صدقہ جو ہے وہ آپ چھپ کر ہی دیں، لیکن جو واجبی صدقہ ہے یا مطلب صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہو گئی یا صدقہ فطر ہو گیا، تو وہ آپ علل اعلان دیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں اس سے بھی اچھا ہے، یعنی یہ تمہارے حق میں افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ علل اعلان صدقہ دینا بھی جائز ہے، لیکن اس کی نسبت چھپ کر صدقہ دینا، سرن صدقہ کرنا، یہ افضل ہے۔ نفلی صدقہ کی پوشیدگی اظہار سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری سے بچاؤ ہوتا ہے، اور اللہ کے اور صدقہ لینے والے کے علاوہ اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ طریقہ اخلاص اور اللہ کی رضا پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے۔ اسی طرح
تمام نفلی عبادات کا اخفاء اعلیٰ اور افضل ہے کیونکہ ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن جو وجوبی عبادات ہیں ان میں یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ جو صدقات واجبہ ہیں یا کوئی بھی عبادت ہے جو فرض ہے یا واجب ہے تو اس کو آپ علی اعلان کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حسیر فی رمضان فصلى لیالیا فصلى بصلاته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی کی اوٹ کر کے مسجد میں حجرہ نشین ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں بے شک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ چٹائی بوریے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں کئی دن اس اوٹ میں نماز پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جو ہے وہ موقوف رکھی، پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے بے شک میں نے تمہارے اس عمل کو دیکھ لیا ہے، بس تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ بلا شبہ انسان کی فرضی نماز کے علاوہ نماز گھر میں زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرائض میں دکھلاوے کا دخل نہیں ہوتا لیکن نفل ریاکاری کا نشانہ بنتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ کتاب الاذان کے اندر باب صلاۃ اللیل کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں جو تراویح کی نماز ہے اس کا ذکر ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 دن تو تراویح کی نماز جو ہے با جماعت پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس وجہ سے ترک کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی جائے۔ تو اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، کہ جو فرضی نماز ہے اس کے علاوہ باقی ساری نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ فرضی عبادت کوئی بھی ہو تو اسے آ کر آپ نے سامنے ہی کرنا ہے۔ جو باقی نفلی عبادت ہے، سنتے ہیں، نوافل ہیں، وہ آپ گھر میں پڑھیں تو یہ افضل ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر بھی پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے نفل اور آپ کی سنتیں انشاءاللہ قابل قبول ہوں گی، لیکن گھر میں پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ نفلی صدقات دیتے ہیں یا کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں تو وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، یا چھپ کر نفلی صدقات جو ہیں وہ دینا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ صدقات واجبہ دیتے ہیں تو وہ سب کے سامنے ہی دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے اور ہمیں بھی یہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح نماز بھی مسجد میں جا کر پڑھیں تاکہ مسجد کا ماحول بھی ٹھیک رہے اور لوگ بھی آپ کو دیکھ کر آپ پر رشک کریں کہ یہ کتنا نیک انسان ہے، یہ مسجد میں جاتا ہے اور ہمیں بھی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائی جو آپ نے کہا کہ ایسے 40-50 ہزار دینا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے آپ دے دیں، لیکن چونکہ وہ نفلی صدقہ ہی ہوگا تو اس لیے اگر اعلان بھی کرنا پڑتا ہے تو کر دیں، لوگوں کی مطلب ترجیح کے لیے، لوگوں کو اس طرف بلانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی غریبوں مسکینوں کی مدد کریں۔ تو آپ اگر اعلان کروانا بھی چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اپنا نام اس کو بولیں کہ آپ کا نام نہ لے، بس ایسا ہی کہہ دے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے 40 یا 50 ہزار دیا ہے، تو لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کا یہ جو صدقہ ہے انشاءاللہ پھر بھی قابل قبول ہوگا اور اللہ پاک قبول کرے گا۔ بہرحال نفلی صدقات جو ہیں وہ چھپ کر دینا افضل ہے اور صدقات واجبہ علی الاعلان دینا۔ واللہ